بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے شعبان کے آخری جمعے کو حضور اکرم یہ خطبہ دیا کرتے تھے، جس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور اب دوسرا حصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فرماتے ہیں حضور اکرم کہ جو شخص اس مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کرے گا، پورے صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، جہاں لوگوں کے پیر پھسل رہے ہوں گے اور لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے، کیونکہ اس طرف میدان حشر ہے، ادھر جنت ہے اور بیچ میں پورے صراط ہے، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ جس نے اپنا اخلاق اچھا کیا ہوگا اس کے پیر نہیں پھسلیں گے، آرام سے گزر جائے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا نوکر سے کم کام لے گا، قیامت میں خدا اس کا حساب آسانی سے آسان کر دے گا۔ جو یہاں انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ وہاں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کی عزت کرے گا، خدا قیامت میں اس کی عزت فرمائے گا۔ یعنی یتیم کو کھانا کھلانا آسان بات ہے، پیسے دینا آسان بات ہے، عزت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جو یتیم یا کمزور آدمی کی عزت کرے گا، اس کا احترام کرے گا، تو خدا قیامت کے دن اس کا احترام کرے گا۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے اور اللہ آپ کا احترام فرمائے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی کا سلوک کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ، خدا تعالیٰ قیامت میں اس کے ساتھ اپنی رحمت کو ملا دے گا۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا اس مہینے میں خدا اپنی رحمت کو اس سے کاٹ دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں پڑھے گا، خدا لکھ دے گا کہ میں نے اس کو جہنم سے بری کر دیا۔ جو شخص اس مہینے میں واجب نمازیں پڑھے گا، اللہ اس کے اعمال کا پلہ بھاری کر دے گا جب اعمال تل رہے ہوں گے، جبکہ دوسروں کے لوگوں کے پلڑے ہلکے پڑ رہے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی سمجھ کر پڑھے گا، اس کو اللہ پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا یعنی دیکھیے ثواب کتنا بڑھ گیا۔ ایک آیت اگر آپ پڑھتے ہیں سمجھ کر تو گویا اللہ لکھے گا کہ پورا قرآن 6666 آیتیں پڑھی ہیں۔ اے لوگوں، بے شک اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہیں، خدا سے دعا کرو تمہارے واسطے انہیں نہ کھولے۔ اللہ نے شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں سے جکڑ رکھا ہے، تم دعا کرو اللہ تم پر شیطانوں کو مسلط نہ ہونے دے۔ خدا یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان، جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے، دعاؤں کے قبولیت کے دروازے، جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے بہتر ہے، یعنی 83 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یہ ہے شب قدر، 19ویں کی رات، 21ویں کی رات اور 23ویں کی رات۔ پس اے انسانوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کے رات دن کس طرح گزار رہے ہو اور اپنے اعضائے بدن کو خدا کی نافرمانی سے کیوں کر بچاؤ گے۔ خبردار کوئی شخص اس مہینے کی راتوں میں سوتا رہے، اس کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ساری رات سوتے رہو، دن بھر اللہ کی یاد سے غافل رہو۔ رات کا کچھ حصہ نمازوں کے لیے، نماز تہجد کے لیے اور دعاؤں کے لیے، اور دن کا کچھ حصہ تلاوت قرآن کے لیے، سمجھ کر قرآن پڑھنے کے لیے وقف کرو۔ کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ آیا ہے کہ رمضان میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس وقت آپ افطار کرتے ہیں روزہ، ہم تو گرتے ہیں پکوڑوں پر۔ یہ پکوڑوں پہ گرنے کا وقت نہیں ہے، یہ جہنم سے اپنے کو نجات دلانے کا وقت ہے۔ وہ وقت اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اور جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مزدور کو مزدوری کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری ادا کر دو۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے مزدوری کی ہے،
اب اللہ آپ کو اجر دینے والا ہے اس وقت جب آپ روزہ افطار رہے ہیں، اس وقت آپ دعا کریں گے، دعا قبول ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اور جمعے کے دن بھی ایسے اوقات آتے ہیں جب اللہ لاکھوں آدمیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ جو شخص دوزخی بن چکے ہوتے ہیں ان کو بھی آزاد کر دیتا ہے جن پر دوزخ لکھی جا چکی ہوتی ہے شب قدر میں اور شب جمعہ اور جمعے کے دن۔ نیز اس مہینے کی آخری رات اور دن میں حق تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے پورے مہینے رمضان کے آزاد کیے تھے۔ آخری جو رات آتی ہے رمضان کی۔ پس اے میرے عزیزو، توجہ کرو، وعدہ یہ مبارک مہینہ ختم ہو جائے، تمہاری گردن پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے۔ یہ مہینہ معافیوں کا مہینہ ہے، اللہ خود چاہتا ہے گناہ معاف کرنا۔ اب اس مہینے میں کوئی آدمی اپنے گناہ نہ معاف کرا سکے، امام فرماتے ہیں سب سے زیادہ بدقسمت اور بدبخت انسان وہ ہے جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی وہ اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، کوئی پیاسا ہو اور میں اسے دریا کے کنارے جا کے کھڑا کر دوں جہاں دریا بہہ رہا ہو، اور وہاں سے بھی پیاسے لوٹا ہے۔ بھائی جہاں دریا بہہ رہا ہے وہاں اس نے پانی نہیں پیا تو اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا پیاسا ہو کر؟ تو رمضان میں تو رحمتوں اور مغفرتوں کے دریا بہہ رہے ہیں، وہاں بھی کوئی آدمی اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے۔ جب روزے دار اپنے روزوں کا اجر پا رہے ہوں گے تو تم ان لوگوں میں گنے جاؤ، تم یہ دعا کرو ان لوگوں میں گنے جاؤ کہ جن لوگوں کو روزوں کا اجر مل رہا ہوگا اور گناہوں کا بوجھ چھٹ رہا ہوگا، گناہ معاف کیے جا رہے ہوں گے۔ تمہیں تلاوت قرآن کر کے افضل وقت نمازوں میں بجا لا کر عبادتوں میں کوشش کرنی چاہیے۔ افضل اوقات وہی ہیں جو نماز کے اوقات ہیں، ان کو خاص طور سے مس نہ کریں۔ صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان میں خاص طور سے نماز پڑھیں، ہو سکے جماعت سے پڑھیں، اول وقت پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، توبہ استغفار کریں اور خدا کا قرب حاصل کریں۔ امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا وہ آئندہ مہینے رمضان تک نہیں بخشا جائے گا۔ یہ تو بخششوں کا مہینہ ہے، اگر اس مہینے کو اس اویل نہیں کیا اس نے بھی کب اویل کرے گا؟ بس تمہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن کو خدا نے تم پر حرام کیا ہے، اور تمہیں اس طرح رہنا چاہیے جیسے امام نے وصیت فرمائی کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں، آنکھوں، بدن، رونگٹوں، جلد، تمام اعضاء بھی روزہ دار ہونے چاہیے۔ روزہ فقط پیٹ کا نہ ہو۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں بعض لوگوں کو صرف روزے سے فاقہ ملتا ہے، انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وہ فقط میدے کا روزہ ہوتا ہے۔ روزہ جب ہے جب تمام اعضاء روزے دار ہوں، اور تمام اعضاء روزے دار جب ہوں گے جب تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھا جائے۔ نیز فرمایا تمہارا روزہ ہونے کا دن اس طرح نہ ہونا چاہیے جیسے تمہارے روزے دار کا نہ ہونے کا دن۔ اگر روزے دار کا دن اور روزہ نہ رکھنے والے کا دن ایک جیسا ہے تو پھر فرق کیا ہوا دونوں؟ روزہ دار وہ ہونا چاہیے جو کوئی گناہ نہ کرے۔ فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، حالت روزہ میں زبانوں کو جھوٹ سے، آنکھوں کو حرام سے دور رکھو۔ روزے کی حالت میں کسی سے جھگڑا نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، زیادتی نہ کرو، جہالت کا رویہ اختیار نہ کرو، نماز سے غفلت نہ برتو، خاموشی اختیار کرو، صبر سے کام لو، سچی بات کہو، برے آدمیوں سے الگ رہو، جھوٹ بولنے، بہتان لگانے، الزام لگانے، جھگڑا کرنے، چغلی کھانے جیسی چیزوں سے بچو۔ آخرت کے ثواب کی امید رکھو۔ یہ سب کام کسی یہ کرو کہ اللہ راضی ہو جائے اور تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے، اور کوئی نیت نہ ہو تمہاری، دکھاوا مقصود نہ ہو، شو بازی مقصود نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ آخرت کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کرو۔ تمہیں خدا کے خوف میں اس طرح ڈرنا چاہیے جیسے وہ غلام جو اپنے آقا سے ڈرتا ہو، جیسے غلام ڈرتا ہے اپنے آقا سے، اس طرح تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ خدا کے عذاب سے ڈرو، اس کی رحمت سے امید رکھو۔ دونوں کام برابر ہونے چاہیے۔ خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ خدا مجھے جہنم میں نہ رسید نہ کر دے، خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اس کی رحمت سے امید رکھو کہ خدا بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے، وہ معاف بھی کر دے گا۔ خدا نے خود فرمایا ہے
کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہرگز میری رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف اس لیے کر دے گا وہ ہے ہی رحم کرنے والا۔ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں سے بیزاری اختیار کرو، روزے کی حالت میں اپنی محبت اور نصرت اللہ کے لیے خالص کر دو، خالص اللہ سے محبت کرو، خالص اللہ کی اطاعت کرو، خالص یعنی اس میں کوئی اور نیت نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں گے، لوگ پرہیزگار سمجھیں گے، لوگ مجھے اچھی جگہ سے دیکھیں، یہ نہیں، صرف اللہ، کیونکہ اصل تو فائدہ نقصان پہنچانے والا اللہ ہے اور مجھے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ ہر وہ چیز ترک کر دو جس سے خدا نے روکا ہے، خداوند قہار سے باطن و ظاہر و باطن میں ایسا ڈرو جو خوف رکھنے کا حق ہے۔ یہ اللہ سے ہمیں سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے، تو ہمارا مالک ہے، رازق ہے، ہر فائدہ اسی سے ملتا ہے، ہم کو اسی سے ملے گا۔ اپنا بدن روح خدا کے حوالے کر دو، اپنے دل کو صرف اللہ کی محبت کی یاد میں کے لیے مقرر کر دو، اپنے جسم کو ہر چیز کے لیے جو خدا نے حکم دیا ہے تیار رکھو۔ اگر تم ان سب چیزوں پر عمل کرو گے تو پھر خدا کی فرمائشوں پر عمل کیا تو اللہ تمہاری تمام فرمائشیں پوری کرے گا، تمہاری تمام دعائیں قبول فرمائے گا، تمہیں دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ بے شک میرے والد بزرگوار امام جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پہلے بزرگوار یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ ایک عورت روزے کی حالت میں آئی اور اس نے دوسری عورت کی برائی کی، رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے اپنی ازواج سے کہا بھائی اس کے لیے کھانا لاؤ، اس نے کہا حضور یا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، آپ اس مہینے میں میری بات سے کھانا منگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جانور کے گوشت کھانے سے پرہیز کر رہی ہو اور انسان کا گوشت کھا رہی ہو، غیبت کرنا تو ایک مردہ بھائی کی لاش کھانے کے برابر ہے، لاش کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ روزہ رکھیں اور غیبتیں کریں، لوگوں کی برا بھلا کہیں۔ خدا نے روزے کو تمام قبیح کاموں سے بچنا قرار دیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ تمام برائیوں سے گناہوں سے بچے رہنے کا نام ہے۔ لہٰذا ہم آخر میں دعا کرتے ہیں خدا عالم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیں کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے، اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کی صفت کے معنی کیا ہے؟ انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جب برا کام کرنے کو دل چاہے تو وہ اس سے رک سکے، یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ معنی بچنا۔ اگر دل چاہے جھوٹ بولنے کا اور فائدہ نظر آئے جھوٹ بولنے سے تو آپ اپنے آپ سے کہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ دل چاہے غیبت کرنے کو اور غیبت کا الفاظ یہاں تک پہنچ جائیں پھر آپ اس سے کہیں نہیں میں غیبت نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ الفاظ واپس چلے جائیں۔ ایسے ہی کوئی حرام مال کھانے کا موقع ہو اور دل چاہے کہ مال کھا لوں، میں اس سے رک جاؤں کہ نہیں اللہ نے اس کو میرے اوپر حرام قرار دیا۔ یہ ہے تقویٰ، اور یہ صفت روزے سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ روزے میں آپ جب پورے اعضاء کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ پھر برائی سامنے آئے تو اس سے رک سکتے ہیں۔ جیسے آدمی پریکٹس کرتا ہے، باکسنگ کرتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، جب بار بار کھیلتا ہے اسے پریکٹس ہو جاتی ہے، بار بار کھیلنے سے پریکٹس ہو جاتی ہے اس کو کہ وہ بار بار سکتا ہے صحیح جگہ پر۔ اسی طرح سے جب بار بار آپ روزے میں برائیوں سے رکیں گے، اپنے آپ کو روکیں گے، تو آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا ہو جائے گی کہ آپ برائیوں سے بچ سکیں گے۔ یہی اصل حاصل ہے، یہی اصل مقصد ہے۔ خدا نرم سے دعا ہے کہ خدا نرم ہمیں روزے کا مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔